السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ ہمارے بیورو چیف ماڈل ٹاؤن ڈویژن میاں اورنگزیب ہنجرا نے رپورٹ دی ہے کہ میں اس دلخراش واقعہ کے اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے اور انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ میں نے پنجاب پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ ایسے اندوناک واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ میری کچھ دیر قبل متاثرہ خاتون سے بھی رابطہ ہوا اور ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہمارے پولیس آفیسر مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جن ملزمان کی شناخت ہوئی ان کی گرفتاری میں مدد دینے والے افراد کے لیے 25 لاکھ روپے انعام دینے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور ان کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور اس کیس پہ ہونے والی مزید جو پیش رفت اور اس کی ڈیٹیل پر آئی جی پنجاب آپ کو بریف کریں گے۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ سر۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہماری بہن کے ساتھ اور بچوں کے سامنے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، پنجاب پولیس نے فوری طور پہ تفتیش شروع کی۔ ہم نے اس کے لیے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ترتیب کی، جس کی جو صدارت تھے وہ ہماری انچارج کر رہے تھے ڈی اے ٹی انویسٹیگیشن لاہور۔ ان کے ساتھ ہم نے سی ٹی ڈی کے افسران، اسپیشل برانچ کے افسران، سی آئی اے کے افسران اور جو ہماری جینڈر کرائم وائلنس اگینسٹ ویمن کی ایک خاتون افسر، یہ تمام اس ٹیم میں شریک تھے۔ ہم نے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سسٹر ایجنسیز، ان سے بھی مدد لی۔ ہم نے جیو فینسنگ کرائی اس پورے ایریا کی، نادرا کا ریکارڈ ہم نے لیا، ان کا ڈیٹا لیا، الیکشن کمیشن کا جتنا ریکارڈ ہے وہ ہم نے لیا، اور ہم نے جو موقع سے فنگر پرنٹس ہمیں ملے وہ ہم نے وہاں سے اٹھائے، ساتھ ہی جو باقی پی ایف ایس اے کے لیے جو ہمیں ڈی این اے ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے جو میٹیریل چاہیے تھا وہ ہم نے اٹھایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں خون کے کچھ گاڑی میں دبے تھے، وہ بھی ہم نے فوری طور پہ وہ بھی اٹھایا اور اس پہ بھی ہم نے کام کیا۔ یہ سارا کچھ لینے کے بعد، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے جو یہ ہماری سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، بیکاز یہ بڑی کمبرسم ایک وہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس میں تمام وقت میں چیف منسٹر صاحب کا بہت ساتھ رہا ہمارے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ رات کو 1:30-2 بجے تک ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے تھے۔ الٹیمیٹلی کل رات ہمیں کوئی 12 بجے کے قریب یہ کنفرم ہوا سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک لڑکا ہے عابد علی نام کا، جو کہ رہنے والا ہے بہاول نگر کا، فورٹ عباس کا، اور یہ اس کی طرف یہ ساری چیزیں جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف اتنی انفارمیشن تھی کہ جی یہ ایک مائنر تھا جو کسی مقدمے میں جس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ میچ کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی شناختی کارڈ تھا، نہ کوئی نمبر تھا، نہ کوئی فیملی کی ڈیٹیلز، اور راتوں رات ہماری ٹیم نے بہاول نگر میں بہت اچھا اس پہ کام کیا۔ ہم اس جگہ تک پہنچے، ہم اس ریکارڈ تک پہنچے، ہم نے اس لڑکے کا سارا ریکارڈ وہاں سے نکلوایا، اس کے فیملی کے بارے میں پتہ کیا، شناختی کارڈ ہم نے حاصل کر لیا، اس کا نمبر مل گیا۔ اس سے آگے ہمیں ایڈریس تک پہنچنے میں اور باقی لوگوں تک پہنچنے میں آپ سب کو پتہ ہے جتنی مشکلات پیش آئی ہوں گی، بیکاز رات کا وقت تھا، تمام دفاتر بند ہوتے ہیں، لیکن وہ راتوں رات ہم نے ساری ڈیٹیلز اور ساری انفارمیشن وہاں سے ہم نے لے لی۔ اس کے بعد ہم نے جب اس ریکارڈ کو جو ہمارے پاس ہم نے پہلے لیا تھا اور جو اس لڑکے کے پاس ٹیلی فونز تھے وہ ہم نے چیک کرنے شروع کیے، تو پتہ چلا کہ اس کے پاس اپنے نام پہ کوئی 4 ٹیلی فون سمیں تھیں جو کہ وہ مختلف اوقات میں بند کر چکا تھا۔ لیکن ہم الٹیمیٹلی ایک اور نمبر تک پہنچے جو کہ اس کے استعمال میں تھا، اس کے نام پہ نہیں تھا۔ اس نمبر سے، اس لوکیشن سے جب ہم نے چیک کیا تو ہماری یہ جو خدشات تھے جیو فینسنگ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا۔ اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے، جس پہ ہمیں ایٹ لیسٹ 95-96% ہمیں کنفرمڈ ہیں کہ جی اس کا یہ ساتھی تھا، بیکاز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ سو ہم اس تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس ٹیلی فون سے ہمیں اس کا ایڈریس، اس کا CNIC سارا کچھ ملا،
اور آج دن میں تقریباً 12 بجے ہم پورے طرح ریڈی تھے کہ ہم وہاں پہ جائیں ان کے گھروں پہ اور ریڈ کر کے ان کو گرفتار کریں. ہماری مختلف ٹیمز گئیں یہاں پہ. جب ہم نے چیک کیا تو وہ ایکچولی لاہور میں نہیں تھا, وہ ایک گاؤں ہے قلعہ ستار شاہ, ڈسٹرکٹ شیخوپورہ تھانہ فیکٹری ایریا کا ہے. وہاں پہ اس کی رہائش ہمیں پتہ چلی کہ وہاں ہے اور رہائش ہم نے لوکیٹ کی. ساتھ ہی جو اس کے ساتھ شریک ملزم ہے وہ علی ٹاؤن قلعہ ستار شاہ شیخوپورہ, وہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا. اس تک بھی ہم پہنچ گئے. دونوں جگہ ہم نے ریڈز کیے. بدقسمتی سے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں نکل آئی تھیں پبلک میں اور پبلک ڈومین میں چلی گئی تھیں, سو ملزمان کو ڈیفینیٹلی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پولیس ہمارے قریب ہے. لیکن شاید جو ان کو خدشہ تھا یا جو بات چل رہی تھی کہ ہم ان کو ساؤتھ پنجاب میں باول نگر میں ڈھونڈ رہے ہیں, سو وہ یہاں اتنے زیادہ شک میں نہیں تھے. لیکن جب ہم ایون پرائیویٹ سویلین گاڑیوں میں اور پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے, وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں. اور وہ دونوں ہمیں نہیں, لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا, اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی. اس کا باقی جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس آ گیا, اس کا نکاح نامہ, باقی ڈاکومنٹس, اس سے چیزیں کنفرم ہو گئیں. ساتھ ہی ہم نے جب وہ دوسرا ملزم, اس کا نام وقار الحسن ہے اور جو علی ٹاؤن کا رہنے والا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا, اس کے یہاں پہ ہم نے ریڈ کیا, بٹ چونکہ بات ظاہری باتیں نکل چکی تھی تو وہ بھی وہاں سے فرار ہو چکا تھا. اس وقت ہمارے پاس دونوں ملزمان کا تمام ریکارڈ موجود ہے. ہم ان کے پیچھے ہیں. ہماری ٹیمیں پنجاب پولیس کی, جس میں ضلع شیخوپورہ کی پولیس, یہاں پہ ہماری اپنی لاہور کی پولیس, CTD, CIA اسپیشل برانچ, تمام اس کے پیچھے ہیں. جتنی ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں چاہیے وہ سپورٹ نہ صرف جو پولیس کے پاس اویلیبل ہے وہ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں, بلکہ جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جتنا سائنٹیفک ایڈ موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم ان دونوں کو انشاءاللہ گرفتار کریں گے. اس میں جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے, ہماری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ عوام سے کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کریں. ہم اس مین ہنٹ پہ ہیں, جہاں پر بھی اس کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پہ 15 پہ اطلاع کریں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ 15 کو غیر ضروری ٹیلی فون سے فلڈ نہ کریں, غیر ضروری اطلاعات سے فلڈ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں گاڑی کو دیکھ چکے تھے تو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ایسا کیا ہے کہ ہماری پوری تیاری تھی اور ملزمان جو ہے وہ فرار ہونے میں وہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے؟ نمبر 2, جب موٹر وے کے اوپر جو گاڑی کھڑی تھی بی بی کی گاڑی, وہاں پہ کتنی دیر تک وہ متاثرہ خاتون جو ہے وہاں پہ موجود رہی, اور کیا کوئی پیٹرولنگ کا انتظام نہیں تھا, کیوں نہیں تھا؟ اس حوالے سے بھی تحقیقات کیا آپ نے کی ہیں؟ اور ابھی تک جو ہے ملزمان گرفتار جو ہیں نہیں ہو سکے, کیا یہ بالکل صحیح اطلاعات ہیں؟ جی بالکل یہ صحیح اطلاع ہے. ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. ہمارے کچھ چینلز چلا رہے ہیں کہ جی ملزمان گرفتار ہیں. ملزمان اس وقت بالکل گرفتار نہیں ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم منیمم شور شرابے کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ملزمان کو پکڑ سکیں. اسی لیے ہماری GSM لوکیٹر اور اس کے ساتھ سیویز میں ٹیم تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلنے سے پہلے ہم ان کو گرفتار کر لیں, بیکاز یہ جتنی سینسٹیو بات تھی, یہ ہم چند افسران کے, چیف منسٹر صاحب, لا منسٹر, ACS ہوم, ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. ہماری خواہش کوشش یہی تھی کہ جی یہ بات نہ نکلے, بیکاز اگر یہ نکلتی ہے تو وہ ملزمان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پیٹرولنگ کی بات کی ہے, تو وہ جو لوکیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس کی پریزنس نہیں تھی. جو موٹر وے پولیس کا اسسٹنس نمبر ہے اس پہ کال کیا گیا, اس کا کال آگے پھر ان کو نمبر دیا گیا FWO کا, اس پہ رابطہ کیا, اور الٹیمیٹلی جب ایک پاسر بائی نے 15 پہ رنگ کی تو پھر ڈالفن وہاں پہ گئی.
सो चूँकि वहाँ पे मोटरवे पुलिस मौजूद नहीं थी, इसलिए उनको टाइमली असिस्टेंस नहीं मिल सकी है। अभी हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब के हुक्म से वो सारा एरिया कोई 91 किलोमीटर्स का है, वो पंजाब पुलिस ने टेक ओवर कर लिया है। उस पे पंजाब हाईवे पेट्रोल की नफरी और स्पेशल प्रोटेक्शन जो हमारा यूनिट है उसकी नफरी है। स्टैटिक पिकेट्स भी लगे हुए हैं, मोबाइल पेट्रोलिंग भी 24/7 हो रही है। और जब तक मोटरवे पुलिस इसको टेक ओवर नहीं कर लेती, हम चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म से वहीं पे मौजूद रहेंगे। और 3 तारीख को भी एक वाक़या रायपुर में पेश आया, डकैती के दौरान एक खातून के साथ ज़्यादती की गई और इस किस्म के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या वजह है कि पुलिस कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रही, काउंटरिंग वाक़यात को कर पा रही और क्राइम रेशो इस हवाले से इंक्रीज़ कर रहा है? और चीफ मिनिस्टर साहब, ये वाक़या इंतज़ामी IG साहब इसका जवाब दे दें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें अलखिदमत न्यूज़।